میر علی نے ایک ماہر شکاری کی طرح اپنے شکار کی کمزوری کا پتہ چلا لیا۔ وہ اس کے بہن بھائیوں کے لیے ہمدردی کا اظہار کرتا اور ہر ماہ کچھ مخصوص رقم ان کے لیے تنخواہ کے علاوہ حیات کی تھیلی پر رکھ دیتا۔ امیر علی آہستہ آہستہ حیات کا اعتماد جیت رہا تھا۔ اعتبار انسانوں پر ہی کیا جاتا ہے، لیکن اگر انسان ہی اندر سے درندہ صرف ہو تو یہ اعتبار کسی وقت بھی ایسا مہلک وار کر دیتا ہے کہ اپنے شکار کو زندہ لاش بنا کر ہی دم لیتا ہے۔ اندھا اعتبار کبھی مت کرنا، یہ سوئے ہوئے ناگ کی طرح ہوتا ہے، کیا خبر کب جاگ جائے۔ امیر علی موقع کی تلاش میں تھا۔ اس نے حیات کو ایک دن آفس بلایا اور کہنے لگا، حیات ایک بات کروں؟ حیات امیر علی دل سے عزت کرتی تھی، آخر وہ اس کے خاندان کے لیے ایک نجات دہندہ ثابت ہوا تھا۔ حیات بولی، جی سر۔ امیر علی نے پہلا پتا پھینکا، سنو حیات، تم مجھے امیر کہہ کر مخاطب کر سکتی ہو۔ حیات نے اس کی بات کاٹی، لیکن سر میں یہاں۔ امیر علی نے اسے اپنی بات مکمل نہ کرنے دی۔ لیکن کچھ نہیں حیات، تم میری کزن ہو، میں چاہتا ہوں تمہیں تمہارا حق ملے۔ یہاں میرے ساتھ بیٹھو میرے دفتر میں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ کہاں ہم؟ اور آپ یہ سب مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا۔ کیسے سوچ سکتی ہوں میں؟ مجھے ہماری اوقات کا پتہ ہے، میں ایسے خواب نہیں دیکھتی جس کا کوئی تعبیر نہ ہو۔ حیات کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس نے کبھی کوئی خواب نہیں دیکھا۔ کیسے دیکھتی؟ جب وہ گھر لوٹتی اور اس کے چھوٹے بہن بھائی اس کے ارد گرد آ کر کھڑے ہو جاتے اور وہ ان سب کو چیزیں بانٹتی جو وہ ان کے لیے لایا کرتی۔ وہ پھر ان سب کی آنکھوں میں خوشی جگمگا اٹھتی۔ کوئی خوشی ہمیشہ دیکھنا حیات کا خواب تھا۔ وہ اس وقت کی تعبیر چاہتی تھی۔ حیات کی نگری سے واپس آئی۔ امیر علی بس سے مخاطب تھا، حیات سنو جی، میں چاہتا ہوں تم سب بھی اچھی زندگی بسر کرو۔ تمہارے بہن بھائی بھی پڑھ لکھ کر بڑے آدمی بنے ہیں۔ تمہارے بابا کا علاج بھی اچھے سے ہو تاکہ وہ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکے۔ حیات کے بابا پر فالج گرا تھا، وہ چلنے پھرنے اور بولنے سکھا سکتا۔ ان کی آمدنی کا ذریعہ ان کا ٹھیلا بک گیا تھا۔ حیات سسکنے لگی۔ امیر علی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ حیات کو سکون سا محسوس ہوا، وہ خاموش ہو گئی۔ لمس بھی کتنی بڑی آزمائش ہے، جو جانتے ہیں وہ اس سے ہمیشہ دور رہتے ہیں۔ لمس صرف اپنوں کے لیے ہوتا ہے۔ ہم اپنے کو بھی جب آپ سے محروم کر دیتا ہے تو پھر وہ اسے باہر تلاش کرتے ہیں، اور جب حقیقت کا ادراک ہوتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ حقیقت میں یہی ہے کہ حیات نے ہمیشہ اپنوں کو محبت دی تھی، لیکن وہ خود ہمیشہ پیاسی رہتی تھی۔ امیر علی پہلا شخص تھا جس نے اسے چھوا، اور لمس کا پہلا تجربہ ایک لڑکی کے حواس معطل کر دیا کرتا ہے۔ جذبات کی مٹی میں گندھی ہوئی لڑکیاں ایک لمحے کے لیے خود کو بھول جاتی ہیں۔ شکاری اس لمحے کا انتظار کرتے ہیں اور پھر اپنی ہوس پوری کرنے کے بعد کسی دوسرے شکار کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ امیر علی مزید اس کے قریب آ گیا۔ وہ ایک مخصوص پرفیوم استعمال کرتا تھا جس کا جادو سر چڑھ کر بولتا تھا۔ حیات نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور دور سرک گئی۔ اسے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا، وہ وہاں سے دور چلے جانے چاہتی تھی۔ ایک انجانا سا خوف اس کے اندر اتر گیا۔ وہ مزاحمت کرنے لگی۔ امیر علی اس کی حیثیت جان کر اپنے آفس کی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ حیات کے نارمل ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ حیات جذبات کے سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی۔
اسے کچھ خبر نہیں تھی کہ وہ اس طوفان سے کیسے باہر نکلے۔ لمس قیامت اٹھا رہا تھا۔ ہم مرد کتنی کمینگی کے ساتھ معصوم روحوں کے ساتھ اپنا گندا کھیلتے جاتے ہیں۔ امیر علی نے اسے پیار بھری آواز میں پکارا، حیات میری طرف دیکھو۔ حیات نے کوئی جواب نہ دیا، وہ ابھی تک نہیں سنبھلی تھی۔ آخر کار اس نے سر اٹھائے بغیر کہا، میں جاؤں سر؟ امیر علی نے کچھ سوچا اور بولا، حیات مجھے غلط مت سمجھنا، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہم ایک بندھن میں بندھ جائیں۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حیات کپکپاتی اٹھی۔ امیر علی کہہ رہا تھا، مجھے کوئی جلدی نہیں، تم اچھی طرح سوچ لو، اپنی ماں سے ضرور مشورہ کر لینا، پھر جواب دینا۔ حیات بند گلی کی راہی بن گئی۔ حیات قدرے تاخیر سے گھر پہنچی۔ اس کے مفلوج بابا کی آنکھیں دروازے کی طرف بند کر۔ اس کی اماں گھر کے کام کاج میں مصروف تھی۔ اس کے چھوٹے بہن بھائی اس کے گھر اکٹھے ہو گئے، لیکن اس کی خالی ہاتھ دیکھ کر کھیل کود میں مصروف ہو گئے۔ آج حیات کھوئی سی تھی، اس کا دماغ میں مختلف سوچیں گردش کر رہی تھیں۔ آج پہلی بار وہ ان کے لیے کچھ لانا بھول گئی تھی۔ بہت سے گھروں میں کی آپیاں اپنے چھوٹے بھائی کی خوشیاں تلاش کرتے کرتے اپنے بالوں میں سفید سجا بیٹھی۔ اور جب غرض کے یہ رشتے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں تو اپنی محسنوں کو یادوں کی چتا میں جلتا چھوڑ کر اپنی نوخیز خوشیوں کے سنگ ناچنے لگتے ہیں۔ رشتے غرض ہو کے تو ہوتے ہیں۔